آدھا حصہ دیا جائے، اس کے برابر دیا جائے، پھر زیادتی تھی۔ جب انسان اس نقطہ نظر سے سوچتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ واقعتاً اسلام کا یہ قانون وراثت کتنا عادلانہ قانون ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کا مطالعہ یا اسلام کو سیکھنے کی بجائے کہ ہم دیکھیں کہ اسلام کے مبادیات کیا ہیں، اسلام کے اصول کیا ہیں، کتنے سنہری اصول ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے اور ہر مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اسلام کے جتنے قوانین ہیں وہ فطرت کے عین موافق ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمارے لیے سمجھنی ضروری ہے کہ علم وراثت کا اطلاق زندگی میں نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں، سورہ نساء کے اندر دیکھیں آیات میراث، ان آیات کے اندر بار بار اس لفظ کا ذکر ہے، مما ترک، اس چیز میں سے جو اس نے چھوڑا، ترکا چھوڑا، ترکا چھوڑا ہوا مال۔ تو دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ قانون وراثت کا اطلاق کسی بھی شخص کی موت کے بعد ہوگا اس کی جائیداد پر۔ اگر اپنی زندگی میں وہ اپنی اولاد کے اندر جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے، ان کو دینا چاہتا ہے، تو پھر وہ وراثت نہیں ہوگی، وہ ہبہ ہوگا۔ اور ہبہ کا معنی کیا ہے؟ سب کو برابر دے گا، بیٹیوں کو بھی اتنا ہی دے گا، بیٹوں کو بھی اتنا ہی دے گا۔ گفٹ ساری اولاد کو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا جب آپ کے ایک صحابی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک اونٹ یا ایک غلام دیا، اور دینے کے بعد اس کی والدہ نے کہا، اس بیٹے کی ماں نے، کہ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں تاکہ باقی جو اولاد ہے وہ بعد میں دینے سے انکار نہ کر دیں۔ تو جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا اپنا واقعہ، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کی اور بھی اولاد ہے؟ جی اور بھی ہیں۔ کیا آپ نے سب بیٹوں کو ایک ایک اونٹ دیا ہے یا ایک ایک غلام دیا ہے؟ کہا نہیں جی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پوچھا کیا آپ چاہتے ہو کہ سارے برابری کے طور پر آپ کی خدمت کریں؟ کہا جی یہ تو ہر والد کی خواہش ہوتی ہے۔ تو فرمایا پھر یاد رکھو، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم ہے۔ آپ نے اس کو ظلم قرار دیا کہ انسان اپنی بعض اولاد کو دے اور بعض کو نہ دے۔ اگر گفٹ دینا ہے تو سب کو برابر۔ تو قانون وراثت کا اطلاق یہ مرنے کے بعد ہوگا۔ زندگی کے اندر جائیداد اگر تقسیم کی جائے تو وہ جائیداد ہبہ کے طور پر ہوگی، اور ہبہ کے اندر ساری اولاد برابر ہوگی۔ اسی طرح اس کی حکمت کے بارے میں اگر ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ قانون ہمیں دے کر کتنا بڑا احسان کیا ہم پر۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انسان کی عام طور پر بھی ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور ہر ذی شعور آدمی اس کا ادراک رکھتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد علاقے کا چیئرمین لے جائے گا، علاقے کا سربراہ میری جائیداد پر قبضہ کر لے گا، کوئی قبیلے کا خاندان کا بڑا آدمی وہ میری جائیداد پر قبضہ کر لے گا، تو کوئی آدمی بھی اس قدر محنت اور کوشش سے کمائی نہ کرے، روزی نہ کمائے، بلکہ وہ اتنا ہی کمائے جتنے میں اس کا گزارا ہو سکتا ہو، جس کا نتیجہ کیا ہو کہ اگر کسی ایسی ضرورت پیش آئے جس میں جاب نہیں انسان کے پاس، کوئی بڑی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو پھر دوسروں کا محتاج ہو،
کیونکہ اپنے پاس تو اس نے کچھ جمع ہی نہیں کیا. اس خوف سے جمع نہیں کیا, اس خوف سے نہیں رکھا کہ میرے بعد پتہ نہیں موت آج آ جائے کل آ جائے, جائیداد پر تو دوسرے قبضہ کر لیں گے. تو انسان کمائی نہ کرتا, نہ کمائی کرتا, نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع اور فرصت گنجائش اس کے پاس ہوتی. نہ کمائی کرتا, نہ زکوٰۃ دیتا, اور فقراء اور مساکین ان کی بھی گزر اوقات کا انتظام ہوتا. نہ کمائی کرتا اور صدقہ جاریہ کے لیے بھی کچھ کرتا, بلکہ اتنا ہی کماتا جتنا وہ کھا لیتا. اللہ رب العزت نے یہ ہم پر احسان کر کے کہ تم کماؤ, حلال طریقے سے کماؤ, اس میں سے جو فقراء اور مساکین کا حق ہے زکوٰۃ صدقات کی شکل میں وہ ادا کرتے رہو. تو جتنا بھی کماؤ, کمائی کرنے کی کوئی لمٹ نہیں. اپنی تمہاری زندگی میں جو بھی تم نے جائز طریقے سے استعمال کر لیا. اللہ کی راہ میں جی کھول کر خرچ کرو. جو بچ جائے گا وہ ضائع نہیں ہوگا, جو بچ جائے گا وہ ضائع نہیں ہوگا. تمہاری اولاد کے کام آئے گا, تمہاری بیوی کے کام آئے گا. تمہارے اگر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کے بچے ہیں کمائی کے قابل نہیں ہیں, تو ان کو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ انسان مطمئن ہو کر دنیا سے جائے گا کہ کوئی نہیں, میں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ جمع کیا ہے. تو یہ قانون اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر کے اتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے مال کو محفوظ کر لیا. ہمارے بچوں کی کفالت کا, مرنے کے بعد بیوی کی کفالت کا اللہ نے انتظام کر دیا زندگی میں. اور پھر اسلام نے جہاں اس قانون کے ذریعے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا, وہاں عورت کو بھی, جس کو ہر دور میں ہر طبقے کے اندر وراثت سے محروم کیا جاتا تھا, اس کو بھی حصہ دے کر والد کی جائیداد میں, والدہ کی جائیداد میں, شوہر کی جائیداد میں اس کو حصہ دے کر اس کو بھی ایک مقام دیا کہ عورت بھی معاشرے کا ایک فرد ہے, اور اس کا حق بھی ضائع نہیں ہونے دیا. وگرنہ اگر آپ یہ آیات میراث ان کا شان نزول پڑھ کے دیکھ لیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے. اس وقت ان کی 2 بیٹیاں تھیں. چونکہ زمانہ جاہلیت میں کانسیپٹ یہ تھا, ان لوگوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ عورت وارث نہیں بن سکتی. کسی کا وارث وہی بن سکتا ہے جو اسبہ ہو. اسبہ کا معنی کہ وہ قوت رکھتا ہو, قبیلے کا دفاع کرنے کے قابل ہو. عورتیں مجبور ہیں, کمزور ہیں, یہ قبیلے کا دفاع نہیں کر سکتی. اس لیے کسی عورت کو اس کا کوئی عزیز فوت ہو جائے جس کی وہ وارث بن سکتی ہو, وہ حصہ نہیں دیتے تھے. یہ زمانہ جاہلیت کا ایک طریقہ تھا. اسی طرح ان کے بھائی نے بھی, حضرت سعد کے بھائی نے بھی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا. تو ان کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں, اور آ کر عرض کرنے لگی, حضرت ان کا باپ آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو گیا. اس نے جو مال چھوڑا اس پہ ان کے چچا نے قبضہ کر لیا. ان بچیوں کی میں پرورش کیسے کروں گی, اور جب میرے پاس کچھ نہیں ہوگا ان کی شادیاں میں کیسے کروں گی جب یہ جوان ہوں گی. تو نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے, حتیٰ کہ جبریل امین یہ آیات وراثت کی آیات لے کر نازل ہوئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے مطابق ان کو بلایا, فیصلہ کیا, ان کی وراثت کو تقسیم کیا. کیسے کیا, ان آیات کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ سعد کے فوت ہونے کے بعد چونکہ اس کی بیٹیاں موجود ہیں, 8واں حصہ اس کی جائیداد میں سے اس کی بیوی کو ملے گا. 2 بیٹیاں ہیں, 2/3 حصہ ان کو ملے گا, اور باقی جو بچے گا
وہ ان کے چچا کو ملے گا اسبہ کے طور پر، اور اس طرح آپ نے تقسیم فرمائی۔ تو اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے عورتوں پر بھی خصوصی طور پر یہ احسان فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی جو رسم تھی اس کو ختم کیا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ یہ تو زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا، ہمارے معاشرے میں جو ہوتا ہے، کیا ہمارے معاشرے میں خوش دلی کے ساتھ، رغبت اور رضامندی کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر بہنوں کو